حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، اور یہ مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کی مجلس تھی، اور سب سے بڑے گناہ کا ذکر چھڑ گیا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا، یعنی ان کے اپنے خیال میں کہ زیادہ علم نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے یعنی راوی کو سالم بن عبداللہ کو، جو سالم کے والد ہیں، ان کو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کہ ان سے پوچھ کر آؤ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوچھنے گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے۔ میں نے واپس آ کر انہیں بتا دیا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے۔ یہ بات ان کو بری لگی، اچھی نہیں لگی، وہ شراب نوشی کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ وہ ان کے گھر پہنچ گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ تو انہوں نے ان حضرات کو اس حدیث کی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور پھر اس کو اختیار دیا کہ یا تو وہ شراب پیے، یا کسی کو قتل کر دے، یا زنا کرے، یا پھر خنزیر کا گوشت کھائے۔ 4 اختیار اس کو دے دیے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اس بادشاہ کا حکم تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بتا رہے ہیں۔ تو اس نے شراب کو ہلکا سمجھا دوسرے گناہوں کی بنسبت، یعنی قتل، زنا اور خنزیر کا گوشت کھانے سے اس نے شراب کو ہلکا سمجھا اور شراب پی لی۔ جب اس نے شراب پی لی تو ان کے ارادے سے خود کو نہیں روک سکا۔ کن کے ارادے سے؟ قتل کے ارادے سے، زنا کے ارادے سے، اور خنزیر کا گوشت کھانے کے ارادے سے۔ یعنی جب اس نے شراب پی تو اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، اور خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ما من احد یشربها فلا تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو شخص شراب پیے اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں فرمائی جاتی۔ ولا يموت في مساءته منه شيء الا حرمت بها عليه الجنة فإن مات في 40 ليلة مات میتا جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں ابھی تک شراب کا کوئی قطرہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی قطرہ اس کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے جنت اس پر حرام کر دی جائے گی۔ اور جو بندہ شراب پینے کے بعد 40 راتوں کے اندر مر گیا تو وہ زمانہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا۔ اسے طبرانی نے صحیح اسناد کے ساتھ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم نے کہا کہ یہ حدیث بشرط مسلم صحیح حدیث ہے۔